اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب کی اپوزیشن نے جس طرح مرکز کے اندر بیرونی سازش کا شکار ہو کر اور اس کا اعلی کار بن کر اور اس کا پپٹ بن کر اور ان کا سٹوجز بن کر تحریک عدم اعتماد مارچ کی تقریباً 8 تاریخ کو دائر کی تھی، سبمٹ کی تھی، آج انہوں نے پنجاب کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد سبمٹ کی ہے اور بظاہراً الزام لگایا سردار عثمان بزدار صاحب پہ کہ جناب ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مذاق، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ انہیں کل کے جلسے کے بعد اس بات کا علم ہو چکا تھا اور پچھلے 25 دن میں جو انہی کی تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر جو ایک ماحول بنا کہ پی ٹی آئی کا 100% ووٹر جو 2018 میں تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ انٹیکٹ ہو گیا اور عام پبلک میں سے 80% عوام جذبہ حب الوطنی، غیرت، خودداری، پاکستانیت کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے ساتھ ذہنی طور پہ وابستہ ہو گئی۔ اور پھر کل کا جب جلسہ انہوں نے دیکھا جو لاکھوں کی تعداد میں، میں تو وہاں پہ موجود تھا، اپنی حلقے سے راولپنڈی سے ہم بہت بڑا جلوس لے کر آئے اور ہم نے زندگی میں کبھی اتنا بڑا جلوس اپنے حلقے سے نہیں نکال سکے، ساری زندگی سیاست کی، لیکن عوام کا ایک رجحان تھا۔ تو کل کے جلسے کے بعد اب انہیں یہ ڈر خوف پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا کہ شاید پنجاب اسمبلی توڑ نہ دی جائے۔ حالانکہ ہمیں یہ تانا دیا کرتے تھے ارلی الیکشن کا، ہمیں کہتے تھے الیکشن کرا لو، دیکھ لیں گے جناب پنجاب کے اندر نون لیگ کتنے کھلوتی ہے تو پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہاں سے کل شاید کسی ٹی وی چینلوں پہ چلا کہ جناب پنجاب اسمبلی توڑی جانے لگی ہے، اسمبلی تیار ہے۔ یہ ڈر کے مارے بھاگے بھاگے آئے اور رات کے جلسے نے تو واقعی ان کی جناب بالکل ان کے ہوش جناب اوسان خطا کر دیے ہیں، کیونکہ یہ الیکشن میں اب جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تیاری کے آج عثمان بزدار صاحب کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد سبمٹ کروائی۔ کس عثمان بزدار کے خلاف؟ جس نے پنجاب کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ وہ حکومت آئی کہ جس نے 100% پنجاب کے شہریوں کو جو 11 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں ان کو ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا 10 لاکھ کی مالیت کا۔ ہسٹری میں کبھی کوئی حکومت نہیں آئی جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کپتانی میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں پہلی دفعہ اس عثمان بزدار کو جو ہے وہ یہ نااہل قرار دے رہے ہیں، اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے رہے ہیں جس کے 3.5 سال کے دور میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 بڑی فصلوں سے لے کے سبزیوں تک کسانوں کو بر وقت ان کے پیسوں کی، ان کے فصلوں کی ادائیگی، شوگر ملوں سے لے کے، کاٹن مل سے لے کے، فلور مل سے لے کے، دال ملوں سے لے کے تمام جتنے انڈسٹری کی ملز ہیں، کسانوں کو پہلی دفعہ 100% جو ہے وہ ان کو وصولیاں ہوئی اپنی فصلوں کی اور کسان خوشحال ہوا۔ اس عثمان بزدار کو یہ نااہل قرار دے رہے ہیں، اس عثمان بزدار کو یہ نااہل قرار دے رہے ہیں جس نے 3.5 سال میں ٹیکس کلیکشن اور ریونیو کلیکشن دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں جہاں پہ جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، آٹوکریسی ہو، ارسٹوکریسی ہو، کوئی بھی نظام ہو، وہاں پر اس کو ایکسیلنٹ قرار دینے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، ایک ہی یارڈ سٹک ہے دنیا کے اندر۔ پڑھے لکھے معاشرے ہوں، ترقی یافتہ معاشرے ہوں، ترقی پذیر معاشرے ہوں یا بیکورڈ معاشرے ہوں، ہر جگہ پہ وہ ہے ٹیکس کلیکشن اور ریونیو کلیکشن۔ یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے رہے ہیں جس کے 3.5 سالوں کے اندر پنجاب میں ٹیکس کلیکشن 32% ان کے دور کی نسبت جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور ہر دفعہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ٹارگٹ طے کیا
اس کو 100% اچیو کیا. یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے کے تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں جس نے اپنے 3.5 سالوں میں 12 سے زائد ہسپتال، بڑے ہسپتال، ان کی تعمیر پنجاب کے اندر یا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا وہ تکمیل کے پروسیس میں ہیں. یہ اس عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے کہ جس نے پنجاب کے اندر اپنے 3.5 سالوں میں 6 یونیورسٹیز بنا چکا ہے، 9 یونیورسٹیز جو ہے وہ بن رہی ہیں، پائپ لائن میں ہیں. یہ اس عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے نااہل قرار دے کر، جس نے اپنے 3.5 سالوں میں 75 سے زائد نئے کالجز وہ پنجاب کے اندر جناب ان کی بنیاد رکھی. یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے رہے ہیں جس نے پچھلے 2 سالوں میں جو عالمی سطح پہ کووڈ-19 کا کرائسس آیا، پنجاب نمبر 1 ہر قسم کا سروے، ہر قسم کے ٹی وی چینلز کی رپورٹنگ، حتیٰ کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کے اندر ججز نے جو ہے وہ کوٹ کیا. انہوں نے جناب اپنی طرف سے جناب کوٹ کر کے باقی صوبوں کو تلقین کی کہ پنجاب سے سبق طریقے سے کووڈ-19 کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اس کے حوالے سے جناب ایڈمنسٹریشن کرنی ہے. یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے رہے ہیں. یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے 1 سال کی مختصر مدت کے اندر پنجاب کی تاریخ کا سب سے بہترین سالانہ ترقیاتی پروگرام آج تک کبھی کوئی نہیں دے سکا. یہ جناب عثمان بزدار صاحب نے اس کو دیا. یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے رہے ہیں. پنجاب کی تاریخ میں جنوبی پنجاب، جس کے شاعر، جس کے افسانہ نگار، جس کے نثر نگار، جس کا درد دل رکھنے والے لوگ، جس کے سیاستدان، جس کے شہری، جس کے کسان، جس کے ہاری، جس کے ہر وقت میں فکر کے لوگ پچھلے 71-72 سال سے تخت لاہور کا تانا دے کے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر اپنے دکھ بھری داستان جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے، دکھلایا کرتے تھے. اس جنوبی پنجاب کے لیے ایک فرشتہ بن کر عثمان بزدار نے آ کر 32% نوکریاں، جس کو یہ نااہل قرار دے رہے ہیں، جنوبی پنجاب کی 3-3.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کے اس خطے کو، اس علاقے کو، وہاں کی عوام کے نوجوانوں کے لیے 32% نوکریاں قانونی طور پر پابند کر دی پنجاب کے اندر. یہ اس عثمان بزدار کو نااہل قرار دے رہے ہیں. یہ اس عثمان بزدار صاحب کو نااہل قرار دے رہے ہیں جس نے پنجاب کی ہسٹری میں ADP کا ترقیاتی جو فنڈ ہے اس کا 35% قانون بنا کر پابند کر دیا کہ یہ صرف اندرون پنجاب اور شمالی پنجاب کے اندر نہیں لگے گا جیسا پہلے لگا کرتا تھا. یہ اب جنوبی پنجاب کے بھی گاؤں میں اور گوٹھوں میں اور قصبوں میں اور شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں اور ضلعوں میں اور ڈویژنوں میں یہ پیسہ لگے گا. اب یہ ایک لمبی فہرست ہے، اگر میں گنوانا چاہوں تو یہاں پہ 4 سے 6 گھنٹے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تحریک عدم اعتماد اٹ سیلف جو اس کی آبجیکٹیوٹی ہے، جو اس کا کیس ہے، جو اس کی پلی ہے، اسی میں ہی یہ غلط ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، بڑا ارلی انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کر لی. ان کو بھی یہ نہیں پتا ابھی اوپر ہنوز دلی دور است، ابھی بہت دور ہے. ابھی اوپر بھی اللہ پاک کے کرم سے اگلے 3-4 دن میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات سے لے کر ابھی اور بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سرخرو ہو کر اس ملک دشمن طاقتوں کی سازش سے سرخرو ہو کر نکلیں گے اور پنجاب کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ہم سرخرو ہوں گے. بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب اور کاف لیگ ہماری اتحادی ہے، اور ابھی تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. میں اپنا ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی اور جو چودھری برادران سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، میں بھی یہ جانتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے
کہ پچھلے 40 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے دکھ، جتنے درد اور جتنے دھکے چودھری برادران نے سیاست میں اس آل شریف کے ہاتھوں کھائے ہیں، کسی کے ہاتھوں نہیں کھائے، کسی کے ہاتھوں نہیں کھائے۔ 80s کے اینڈ اور 90s کی سیاست گواہ ہے، جب ان کی باریاں لگی ہوتی تھی مسلم لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ کی حکومت آتی تھی تے دودھ پین نو پاک پری تے تون کٹان نو جمعہ، وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس کے تحت جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی تو جناب نواز شریف صاحب بھی لندن، شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد، کسی کی داڑھ میں درد، کسی کی کہاں درد اور کسی کی کہاں درد، وہ یہاں سے نکل جاتے تھے۔ پیچھے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پیرا کون دیتا تھا؟ تحریک جناب قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے ڈنڈے کون کھاتا تھا، مارے کون کھاتا تھا، وکٹمائزیشن کون برداشت کرتا تھا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جو ہے وہ تنگ دستیاں اور ان کی جو وکٹمائزیشن تھی اس کا سامنا کرتے تھے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب۔ اور جب ان کی حکومت آ جاتی تھی واپس تو جناب یہ صاحب بہادر دونوں اپنی روایات کے مطابق یہ واپس آتے تھے اور وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ شہباز شریف۔ پھر اس کے بعد آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کو کم از کم پچھلے 25 سال کی سیاست میں نون لیگ سے اور آل شریف سے کوئی فیض نہیں ملا اور نہ اب فیض ملنا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ آج کی بھی، آج سے گھنٹہ پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ چودھری برادران کاف لیگ ہمارے ساتھ ہوگی، اور جس طرح وفاق کے اندر یہ برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں، انشاءاللہ جمہوری طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور اس تحریک عدم اعتماد کو بری طریقے سے ہم ناکام کریں گے، اور اگلا 1.5 سال یہاں پر انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ متحدہ اپوزیشن بینک کر رہی ہے ترین اور علیم خان گروپ کے ووٹوں پر، اور یہ گنتی ان کی ہے کہ 25 سے زائد پی ٹی آئی کے منحرف لوگ انہیں تحریک عدم اعتماد میں کی جا پہ ووٹ کریں گے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی آفر پرویز لائی کو جو دی گئی گھنٹہ پہلے، بلکہ رات جو دی گئی ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کی آفر ہے۔ اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنے ارکان کو بنانے اور چودھریوں کو بڑی آفر آپ کی گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ اچھا، ایک چیز اس پریس کانفرنس کے میں اندر نا بڑی امپورٹنٹ اور بریکنگ ہے۔ ہمارے جہانگیر ترین گروپ کے جتنے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، منسٹرز بھی ہیں، کولیگ ہیں، اور بڑے اچھے اور بڑے نائس آدمی ہیں میری طرف سے، میں ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کے اندر بھی ان کو بڑی عزت احترام، اور عثمان بزدار صاحب بھی ان کو ذاتی طور پہ بڑی عزت احترام دیتے ہیں۔ انہیں ہر طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے فنڈ سے لے کے ان کے جناب ڈسٹرکٹ کے اندر، ان کے حلقوں کے اندر۔ اصل میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے تک اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے ایم پی اے الیکٹڈ تھوڑا سا متزلزل ہو رہا تھا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2 سال ملک دشمن طاقتوں کے پیسے کی شے پہ اس انداز سے پورے پاکستان میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے وہ عمران خان صاحب اپنے گھر سے بنی گالہ سے لے کر آئے ہیں، یا پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے جو ہے وہ ہر روز مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آتا ہے۔ یہاں تک ٹیمپو بنا دیا گیا کہ امریکہ کے اندر بھی جو مہنگائی ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، کینیڈا کے اندر جو مہنگائی آئی ہے وہ بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، سعودی عرب کے اندر مہنگائی آئی ہے، یا مشرق وسطیٰ کے اندر جو مہنگائی 40 سال کی تاریخ میں، آپ ہر ملک کے اندر چلے جائیں وہاں پہ کووڈ-19 کی وجہ سے 2020-2021 میں مہنگائی کا طوفان آیا۔ ہمارے یہاں میڈیا کے اندر کچھ ان کے پراپر پیڈ کچھ تجزیہ نگار ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سارا دن یہی طوفانیں بدتمیزی اٹھائی رکھا کہ مہنگائی کا واحد ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت۔ وہ پبلک کے اندر یہ ایک کنسپشن جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا۔ اب اس کنسپشن کی بنیاد پہ ہمارا ایم این اے ایم پی اے جو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ کمزور، آپ سمجھ لیں اس کا کوئی ذہن یا کوئی چیز تھی، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پچھلے 1.5 مہینے کے اندر میں یہاں پہ دعوے سے کہتا ہوں 100% پی ٹی آئی کا ووٹ جو 2018 میں تھا، اور 2018 میں آج کی ایک اور بریکنگ میں آپ کو دے دوں، دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی تھی 35 سیٹوں پہ،
اندرون پنجاب سے لے کے سندھ کے اندر ہم نے اس کا بہت زیادہ واویلا نہیں مچایا. یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, 2018 کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی, ورنہ 35 سیٹوں میں. اب 2018 کا 100% ووٹر پی ٹی آئی کا انٹیکٹ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ اللہ زندگی دے اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والے مولوی فضل الرحمان کو اللہ زندگی دے 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن, بددیانتی, ٹکے ماری, پیداگیری, نوسر بازی کے گر اور سر جاننے والے مولوی فضل الرحمان صاحب کو اللہ زندگی دے چھوٹو زرداری کو جس کی کانپیں بھی ٹانگتی ہیں, جس کی جناب عجیب و غریب قسم کی جناب مصروفیات اور مشاغل ہیں, اللہ زندگی دے چیری بلاسن والی سرکار کو, مقصود چپڑاسی والی سرکار کو کہ جس نے عدم اعتماد لے کر آئے, اللہ زندگی دے سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب کو کہ جنہوں نے مل کے پچھلے 1 مہینے کے اندر جو ماحول بنایا عدم اعتماد کا, پاکستان کا پی ٹی آئی کا 100% ووٹر انٹیکٹ ہو چکا ہے, اور پھر جو عام پبلک ہے وہ 80% اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. اس صورتحال کو دیکھ کے اب کوئی پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی غلطی بھی نہیں کرے گا زندگی میں اب اس وقت کہ وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے برخلاف جائے, کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ اگلی سیٹ اگلے الیکشن کے اندر چاہے وہ 6 مہینے بعد ہو, 3 مہینے بعد ہو یا 1.5 سال بعد ہو, اس وقت الیکشن جیتنے کی ضمانت صرف اور صرف پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے, تو اب وہ غلطی نہیں کریں گے. چوہان صاحب گزارش یہ ہے, وزیر اعظم صاحب نے رات تحریک عدم اعتماد کو ایک عالمی سازش قرار دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس عالمی سازش کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ کا حصہ رہے گی, یا اب یہ عوام کے اندر آ چکی ہے اور تحریک عدم اعتماد کی ثانوی حیثیت ہو گئی ہے, اس عالمی سازشوں کو بے نقاب کرنا اب ضروری نہیں ہو گیا جو اس کا حصہ ہے؟ دیکھیں, آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنے ڈیزگنیشن کی وجہ سے بہت سی لیگل آبلیگیشنز کے پابند ہوں گے, اس وجہ سے انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. میں نے تو آج سے 20 دن پہلے جو ہے نا یہ بات کر دی تھی, جو انتہائی وائرل ہوئی ہے میری سوشل میڈیا, ٹویٹر کے اور انسٹا کے اور فیس بک کے میرے اکاؤنٹس پہ 10 کیس صرف اس کی شیئرنگ تھی. میں نے جب آج سے 20 دن پہلے یہ بات, پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹ لانچ کیا, اس پہ پھر وہ بیرونی طاقتوں کے اور ملک دشمن طاقتوں کے بہت سی آف شوٹس تھیں, انہوں نے بڑا ٹویٹر پہ طوفان بدتمیزی میرے خلاف اٹھایا کہ یہ کہاں کی دور کی کوڑی لے کر آیا ہوں. پھر آج سے 10 دن پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا جس میں باقاعدہ پروفس تھے کہ بیرونی طاقتیں کس طریقے سے جو ہے اس وقت انوالو ہیں, کس طریقے سے انہوں نے ان کی جو آف شوٹس این جی اوز ہیں, انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لکھا کہ ہم نے $88 ملین $80 لاکھ جو 140 کروڑ بنتا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے رکھا ہے جو اکتوبر 2021 تک ہم نے تقسیم کیا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے ملاقاتیں کس کس سے کی. انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی سے ہم نے ملاقات کی, بلاول زرداری سے کی, مراد علی شاہ سے کی, شیری رحمان سے کی, عطا تارڑ سے کی. انہوں نے سارا اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہے جو میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ ابھی بھی موجود ہے. تو بات تو ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کے جتنے ریٹائرڈ پاک فوج کے ایکس سروس مین ہیں ان سے لے کے جتنے تجزیہ نگار ہیں, جتنے آپ کے درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں, سارے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اب عوام تک تو بات آ چکی. آپ پچھلے 20 دن کے دیکھیں, لوگ تحریک پاکستان میں جو جذبہ ہوتا تھا لوگوں کا گھروں سے نکلنے کا, پچھلے 1 مہینے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جلسوں میں وہ جذبہ ہے, اور جو کل جذبہ پھر پوری دنیا نے دیکھا, تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ عوام تک آئے گی. جی جناب. بات کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ نے کہا کہ مطلب ٹکٹ سے الیکشن آج کروا دیں تو پی ٹی آئی کے پاس اپوزیشن کے کوشچن یہ پھر کبھی بتائیں گے. آج میں نے ایک آپ کو قسط بتا دی نا کہ 35 سیٹوں پہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی, لیکن اب انشاءاللہ شاید سے پوچھنا آپ نے. چلے آخری کوسچن, چلے اس کے سیکنڈ لاسٹ, پھر لاسٹ آپ کا. چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. آج رانا مشروط حسن مرتضیٰ کا وہاں پہ کہنا تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں, کون سا عہدہ کس کو دیا جائے گا, اسپیکر کس کو بنایا جائے گا, بڑوں کو سب کچھ پتا ہے.
آپ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ حکومتی بڑوں کو کیا پتا ہے, کیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جگہ پرویز لائی صاحب کو قبول کیا جائے گا, آپ کے معاملات کہاں تک ہیں؟ دیکھیں جی, انہوں نے مرکز کے اندر بھی جناب اپنی ایک پوری اسکیم لانچ کی ہوئی ہے. جناب اسٹیٹ بینک کا گورنر مقصود چپڑاسی, نیب کا چیئرمین بیگم صفدر روان, اور صدر جناب آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اور اسی طریقے سے وزیر خزانہ وہ اسحاق ڈار. لیکن پھر ساتھ ہی انہیں یہ ایڈ آتا ہے کہ جہاں خواب وہاں HBL. ٹھیک ہے نا جی, اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں. یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہ سکیم بنائے. خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, خواب کبھی سچے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرا کوشچن کا آپ کا دوسرا حصہ چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے, دیکھیں بات یہ ہے, چودھری پرویز لائی صاحب 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 1.5-2 سال ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی پہلے بھی رہے. انتہائی سیزن پولیٹیشین ہیں, باصلاحیت ہیں. میں بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں, باصلاحیت ہے. ٹھیک ہے کہ پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پہ ان کی پارٹی کے پاس وہ اکثریت نہیں تھی, وہ نہیں وزیر اعلیٰ بن سکے, وہ اسپیکر اسمبلی ایز اے ہمارے الائی آئے, لیکن وہ کمپیٹنٹ پرسنالٹی ہیں ہر حوالے سے. پارٹی لیڈرشپ طے کرے گی, جو ان کے ساتھ نیگوسیشن چل بھی رہی ہے. ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے, صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو. خان صاحب پارٹی لیڈر ہے, پارٹی چیئرمین ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے پارٹی کی قیادت ہمارے لیے قابل قبول ہے, اس میں تو کوئی نہیں. آخری کوشچن جی. چوہان صاحب یہ بتائیں کہ آپ جس کو بیرونی سازش کہہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ساری ایکٹیو ہوئی حکومت کے خلاف, تو اتحادی بھی تو اکٹھے ایکٹیو ہوئے, تو کیا وہ بھی بیرونی سازش کے اعلی کار کے نتیجے میں ہوئے؟ نہیں, دیکھو اتحادیوں میں سے کسی نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا, کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا. باقی پالیٹکس کے اندر جہاں پہ نمبر گیمز ٹائٹ ہوں, اس برِ صغیر کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ یہ پھر اس قسم کی گیو اینڈ ٹیک, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اتحادی تو آزاد ہے, اتحادیوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیگل بھی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, قانونی بھی کوئی نہیں ہے, آئینی بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ چیز کہ آپ کسی پارٹی کے ممبر کو توڑ کے, کہ جو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا, وہ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے, وہ جو انہوں نے کیا ہے زرداری نے, اور کس پہ شے پہ کیا. آخری کو ایسے نہیں, یار جاوید فرقی صاحب. ایک جو بڑی بات آج تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کی جو وجہ قرار دی گئی وہ یہ کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ حکومت وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دینے والے تھے. ایک تو یہ بتائیں, بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں, کیا حکومت کی کنسیڈریشن میں اسمبلی کو تحلیل کرنا موجود تھا, یا پھر اس کے بعد کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ دیکھیں, ہم ہیں سیاسی کارکن, سیاسی کارٹون نہیں ہے. سیاسی کارکن میں اور سیاسی کارٹون میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں تو پچھلے 1 مہینے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے, اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اپوزیشن میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی پکچر بن جاتی ہے تو پھر ہم ان سے پوچھا کریں گے, اور جینون اپوزیشن کر کے ان سے پوچھیں گے کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. یہ اسمبلی کے فلور پہ آپ دیکھیں گے. باقی جمہوری پروسیس کے تحت چیزیں آئیں, کسی کے پارلیمانی گروپ میں سے بندے توڑ کر اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ سیاسی بلنڈر بھی ہے, یہ سیاسی گناہ بھی ہے, اور یہ سیاسی غلاظت بھی ہے جس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. اور سیاست کے اندر ہر چیز کا آپشن ہوتا ہے جی فاروقی صاحب. وہ اگر ہر قسم کا آپشن کنسیڈر کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.